جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ شاید لگتا ہے آپ کو یہ معصوم بچہ جو ہے یہ کچا گوشت کھا جاتا ہوگا؟ یہ بچہ یار اس میں تھوڑا خوفزدہ تو ہے، لیکن کچا گوشت تو کوئی انسان کھا نہیں سکتا نا۔ یہ خوفزدہ کیوں ہے میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کس بات پہ خوفزدہ ہے۔ یہ بچہ پورے گھر کا کھانا کھا جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں پاسبل ہے یار، بچوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے، کوئی بچے شرارتی ہوتے ہیں، دو بچوں کو کھانا نہیں ہے لیکن پورے گھر کا کھانا کافی ہوتا ہے یار۔ یہ بچہ کیا مطلب معصوم پیارا اچھا پڑھا لکھا لگ رہا ہے نا، اچھی گھر ڈیسنٹ فیملی کا ہے ماشاءاللہ سے۔ کیا یہ بچہ اپنی ہی نیگیٹیوٹی، اپنا فضلہ، اپنی پاٹی اپنے گھر والوں کے اوپر پھینک سکتا ہے؟ جس طرح سے ہمارے بچوں کی تربیت ہے، ہم جس طرح سے کرتے ہیں سارے لوگ مل کے، پورے پاٹی کو تو کوئی ہاتھ دیکھتے بھی نہیں ہے یار۔ کیا یہ بچہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے آج بھی کہ اذان کی آواز آئے، اذان ہو رہی ہو اور آپ کے سامنے وہ بچہ ہوا میں آ رہا ہو، اوپر بیڈ سے ہوا میں اڑ رہا ہو؟ کیا آج بھی ایسا ممکن ہے کہ اذان کی آواز پر آپ کے گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ بیڈ پہ جو لیٹا ہوا ہو اور آواز آتے ہی وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے، لیویٹیٹ ہو جائے، ہوا میں گریویٹی سب کے سامنے بچہ؟ بہت رام باتیں ناممکن ہے، انسان نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ نیو کراچی میں ہوا تھا، جی وہ خاتون کی جن کی آنکھیں کالی ہو گئی تھی جو ہوا میں آ رہی تھی، یہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، لیکن وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ پوری باڈی ہوا میں، آپ دیکھیں جسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ اب یہ جو بچے آپ کو تھوڑے سے ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، کس بات پر محسوس ہو رہے ہیں نوٹ کیجیے گا۔ اذان پہ ریئیکشن دیا اس نے، اذان کا نام سنتے ہی ان کا یہ ریئیکشن آیا، اذان لگاؤں اذان، اور دیکھ لیں آپ اذان پہ تو بچے خوش ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، یہ کیوں ڈرائے؟ اور ڈرے بھی کیسے؟ ہاں وہ جو پہلے پانی کو لے کے تڑپ رہے تھے، والدہ کی یا شاید آواز ہے، گھر والوں کی آواز ہے، فیملی کی، رسپانس نہیں کر رہے، جہاں ان کے چاچو نے شاید یہ کہا ہے کہ اذان لگاؤں، ریئیکشن آپ کے سامنے ہے، جیسے جان نکال دی ہو کسی۔ صحیح، بچہ تو پھر نارمل نہیں ہے سر، بچے میں کوئی پرابلم ہے، کوئی چیز۔ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ کر کیا رہے ہیں، یہ دیکھیں اذان لگا دو، لگا اذان۔ ان کو یورین کی حاجت ہو گئی، پیشاب کی حاجت ہو گئی اس بات کے اوپر، اذان لگاؤں، اور ان کا حال دیکھیں کیا ہو گیا۔ اب جی ان کے چاچو جو کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ خود نوٹ کیجئے کہ ہیلو السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ میں نے نا آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، تو یہ اس کی 12-13 سال اس کی ایج ہے، تو اسے 8 دن ہو گیا تقریباً، ایک ہفتہ یہ بہت مار رہا ہے، بخار رہا ہے اسے، لیکن یہ 3 دن سے نا اسے یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ یہ باہر کا سایہ اسے، یعنی کہ جنات پہ، تو بہت یعنی کہ خطرناک اٹیک کیا۔ جب اذانیں ہوتی ہیں نا تو یہ یعنی کہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ مر جائے گا، جان نکل جائے گا، اللہ معاف۔ جب اذانیں ہوتی ہیں تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے یہ مر جائیں گے، جان نکل جاتی ہے ان کی، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، تو یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ مسئلہ خراب ہوا۔ اب جن سے ہم نے دم کرایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کی رات کسی طریقے سے نکالیں تو بہتر ہو جائے گا، تو یہ پڑھتا ہے، یعنی کہ جب ہم یعنی کہ اذان لگاتے ہیں موبائل میں، تلاوت وغیرہ لگاتے ہیں، ایسی کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو یعنی کہ اسے کہتے ہیں نا کہ تم ہو کون، یعنی کہ اپنے آپ بتاؤ، تو بتاتا ہے لیکن اس کی زبان ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتی ہمیں، تو اسے اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہوتا ہے موبائل میں کچھ لگائے گا، تو جیسے ہی یعنی کہ ہم لگانے لگتے ہیں تو یہ جیسے دہشت میں انسان
یعنی کہ ہمیں مارنے کو یعنی کہ پڑتا ہے، اس کی خوفناک آوازیں نکلتی ہیں اندر سے. بتاتا ہے کہ 7 لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، تو ان کا حلیہ بھی بتاتا ہے، سارا کچھ بتاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے. بتا رہے ہیں کہ 7 لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں. اب وہ لوگ انسان ہیں، جنات ہیں، کوئی اور مخلوقات ہیں، 7 ہیں، اور ان کا حلیہ بھی بتاتے ہیں. یہ اذان کی آواز پہ جی کانوں میں انگلیاں ڈال دی جاتی ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے موت آ جانی ہے. حملہ شروع کر دیتے ہیں. کوئی انسان اگر ایسے لگانا بھی شروع کر دے کچھ. آگے سنیں. وہ سر کھانا کھاتا ہے لیکن اتنا کھاتا ہے کہ یعنی کہ ہمارا بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنا کھاتا ہے. تو وہ چیزیں کھاتا ہے جو کھاتا نہیں تھا، یعنی کہ ایسی چیزیں، کھٹی چیزیں ہو گئی، یعنی کہ چٹپٹی چیزیں کھاتا ہے. تو وہ پھر اتنی کھاتا ہے کہ کلو 2 کلو بھی ہو تو وہ کم ہے، یعنی کہ مہنگی چیزیں. گوشت وہ کل پکایا تھا تو وہ سارا ختم ہو گیا، یعنی کہ ایسا سین ہے. گوشت تو گرم ہوتا ہے، بچے 2-3 روٹی کے بعد ہی روک دیتے ہیں، چکن پھر بھی کھا لیتے ہیں. یار ایک گھر میں گوشت سب کے لیے بنتا ہوگا، جب اتنے ممبرز ہیں تو کلو تو بنتا ہوگا. ٹھیک، یہ سارا کھا جاؤ. 12-13 سال کے بچے نہیں کھا سکتے بچے. یہ وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو پہلے نہیں کھاتے تھے، اور کلو 2 کلو کھا جاتے ہیں. کھٹی چیزیں، مسالے دار چیزیں، گوشت کے آئٹمس. اب ان کے چاچو نے جو مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ حاضر ہو جاتے تھے، ان میں بات کرتے تھے. اچھا یہ کیا کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، وہ کہتے کیا ہے، زبان ان کی ایسی ہوتی. ہم کو ڈر لگتا تھا کہیں بچے کو نہ مار دیں. ایک ہوتا ہے نا وہ کیفیت ہو جاتی تھی نا کہ چیخنا چلانا. جیسے کبھی بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچے اکثر وہ سانس روک لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے والدین ڈر جاتے ہیں بہت نا، جلدی سانس لو نا. تو اس طرح 12-13 سال کا بچہ ایسی حرکات کرتا کہ یہ ڈر جاتے کہ یار کہیں ہماری زور زبردستی سے یہ ہمارے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچائے. 2 ہفتے یہ لوگ اسی پریشانی میں جو ہے نا چل رہا ہے ان کا معاملہ. جی سر ہم کچا گوشت لے کے آئے، فریج میں گوشت تھا، رات ہوئی، ہم سب کی آنکھ لگ گئی، پتہ نہیں چلا، دروازہ لاک تھا، بچہ سارا گوشت کھا گیا کچا. دروازہ لاک پھر بھی چلا گیا باہر، سارا کچا گوشت کھا گیا. سر وہ اپنے جسم کو ٹچ نہیں کرنے دیتا، نہ پاؤں نہ ٹانگیں، مطلب ہاتھ نہیں لگانے دیتا. جیسی اذان ہوتی تھی بچہ ہوا میں اڑ جاتا تھا. رضائی میں ایسے لگتا جیسے بچہ ہوا میں اٹھ گیا. اب جی کہہ رہے ہیں ہم ایک عالم کے پاس لے کے گئے ان کو، انہوں نے اس میں حاضر کیے جنات اور کہا اگر تو نے حاضر کیے، اور جنات نے آ کے پتہ ان کو کیا کہا عالم صاحب کو، کہ اگر تو نے ہمیں تنگ کیا تو ہم اس بچے کا جگر کھا کے اسے مار دیں گے. وہ مولوی صاحب ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے والا کام نہیں ہے، آپ کہیں اور لے جائیں. ہم جہاں جہاں گئے کسی سے کچھ نہیں ہوا. اچھا اتنی بری دھمکی دے رہے ہیں، اور اتنے مطلب اتنے خبیث ہیں، اتنے معصوم بچے پہ آئے ہیں. یہ میں بیچ میں مصروف رہا، وہ گاڑی کا ہمارا انسیڈنٹ رہا، پھر 1-2 اور معاملات ہمارے رہے. معذرت جی میں دیر سے شیئر کر رہا ہوں آپ سے. یہ انہوں نے مجھ سے تمام چیزیں شیئر کر لی تھیں اور میری نالج میں تھا، اور مجھے تھا کہ یار اس کو جلدی شیئر کرنا ہے. 1-2 کیسز اور بھی ایسے پینڈنگ ہیں. اب یہ ذمہ داری کہہ لیں، یا اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں ان کا معاملہ شیئر ہوگا اور گرم ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائیں گے لوگوں کی دعاؤں سے، جیسے تقریباً 50 لوگ ہو گئے الحمدللہ، اس پر ہم بھی حیران ہیں. تو ہمارا کیا جاتا ہے یار، صحیح ماشاءاللہ. ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے. لیکن جب اللہ پاک ذریعہ بنا رہے ہیں دعاؤں کا، تو پھر اب یار آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا گزر رہی ہوگی، سچویشن کیا ہوگی. ایک تو ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہم، دھوکہ. دیر ہو چکی جی تھی تھوڑی سی، اور بالکل ایکنالج کر لیا ہے، آپ کے سامنے بات پہنچا دی ہے. ویڈیو سامنے ہے، واقعات سامنے ہیں، کوئی وہم دھوکہ اتفاق کی گنجائش نہیں ہے. دورہ، کوئی بخار کی کوئی سائیڈ افیکٹ، دماغی مسئلہ،
وہ تمام چیزیں مولوی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس جا کے کلیئر ہو گئی. اور فیملی جب ماں باپ چاچو سب آس پاس ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوگا. آپ کے سامنے ہے سب معصوم سی جان ہے. کچا گوشت مطلب کیا 12-13 سال کا بچہ یار گھر کا پورا کھانا کھا سکتا ہے. سچ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں نے شرارت کی کہ 14-15 سال کی عمر میں گوشت لینے بھیجنے گیا. نہیں چبا سکتے یار. وہ واقعہ کی جیسا تھا حالت میری منہ میں پھنس جاتا، وہ حالت سے مجھے جاتی نہیں چیز یار. اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے مشتاق کو کھاتے ہوئے، جس پر ہمارے ہاتھوں شل ہو گئے تھے. بہرحال جی آیا ہے کیس صحیح، اور سب آپ کے سامنے آڈیو بھی سنائی، آپ کو واقعات بھی بتایا، ویڈیو بھی دکھائی، بات پہنچ گئی ہے. انشاءاللہ بہتری کی امید ہوگی. ہمارے مہربان فرماتے ہیں اللہ پاک بندے کے گمان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ آپ ان سے جیسا گمان رکھیں گے نا وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ. ابھی شیئر کر رہے ہیں، ہر چیز اوپن بتا دی انہوں نے کہ جی یہ ہے. اور جب اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں جی کہ ان کی مہربانی انہوں نے ہمیں گوارا فرمایا، اپنے پاس بٹھایا. اور ساتھ ساتھ جو دیکھنے والوں میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں شراز کے، بے لوس، نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرورت ہے الحمدللہ. وہ جب کسی کی تکلیف درد محسوس کر کے بنا کسی مطلب لالچ کے دل سے دعا نکلتی ہے نا اپنے اپنے ریفرنسز پہ، تو پھر میرے خیال سے اللہ پاک کرم کر دیتا ہے. میری ان سے ملاقات تو چھوڑے فون پر بات بھی نہیں، اکثر کیسز میں نہیں ہوتی. جن کے گھروں پہ ہم گئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہوتی. امانتاً چیز آتی ہے ہم آپ تک امانتاً پہنچا دیتے ہیں، جو جتنی جیسی جو سنا ہے ہم نے اپنے مہربان کو فرماتے ہوئے، اپنے سائیں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، وہ ہم بتا دیتے ہیں. اور ہم خود حیران ہیں جو رزلٹ آتے ہیں. اللہ پاک کی شان ہے، وہ ذریعہ بنا رہے ہیں. تو اب نا ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو کوئی مینیجر نہیں چاہیے، کوئی ٹھیکیدار نہیں چاہیے، وہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. انتظام بندوبست کرتے ہیں وہ، بس جو دل کہے آپ. اب جیسے انہوں نے دل میں ان کے خیال آیا نا کہ جی ہم یہاں SSD میں شیئر کریں، سجاد سے وہ کیا ہے شیئر کریں، کئی مسائل ایسے دنیا سے آتے ہیں. اسی طرح ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ آپ کے قریب میں جس پر آپ کا دل مطمئن ہے کہ یار یہ بندہ مجھے پازیٹیو محسوس ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اچھی فیل آتی ہے اور میں اس سے دل کرتا ہے میرا بات کروں، شیئر کروں، آپ کر لیں. کرنا اللہ نے ہے، وہ ذریعہ جس کو چاہے بنا دیں. وہ آپ کی نیت پر نوازے جائیں گے. آپ اللہ پر نظر نہیں آ رہے، ان کے پیارے بندے موجود ہیں. اپنے آس پاس دیکھ لیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں امام صاحب سے بات کر لیں، محسن صاحب سے بات کر لیں، جس کو آپ خاندان میں بہتر سمجھیں، بڑا سمجھیں، کر لیں شیئر. تو پھر ذریعہ وہ بن جاتے ہیں. کرنا اللہ پاک ہے، لیکن پھر جب وہ کہتے ہیں نا جو وہ کریں، پھر شک میں نہ رہیں. لوگ ایسے بھی مجھے کہتے ہیں ہم فلاں کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں یہ پڑھنے کے لیے دے دیا، ہم کریں نہ کریں. جب آپ گئے ہیں آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں نا. خدا نہ خاصا کوئی نیگیٹو کام کرنے کو تو نہیں کہہ رہے آپ سے. تو جو کہہ رہے ہیں یا تو شیئر مت کریں، جب شیئر کیا ہے تو پھر کریں، اس میں پھر شک میں نہ رہیں. پھر جب ان کی دل میں پہلے ہی کھلے تو پڑھائی میں بھی فرق آئے گا. نیت کی بات نیت کی ہے. خلوص نہیں ہوگا، خلوص بالکل فرماتے ہیں کہ دعا کیجئے، دعا کروائیے. یہ الفاظ ہیں ہمارے مہربان کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اور یہی انسان کی جیت ہوتی ہے کہ نہیں یار مجھ سے بہتر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے آپ خود کو کمتر سمجھتے ہیں. اور جو ہم نے سمجھا سیکھا وہ یہ کہ جہاں خود کو کچھ سمجھا نا وہیں گئے آپ. زیرو ہونا ہی سب ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے. تو ہمیشہ سب سے چھوٹے، سب سے کمتر، ہم سے بہتر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں یار. ہم تو حیران ہوتے ہیں. ہم تو مہربان کو دیکھ کر حیران ہیں. ہمارے مہربان کے مہربان بھی تو ہیں. ہمارے مہربان خود فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا وہ کیا تھا. یہ الفاظ ہیں آپ کے یار. بہرحال جی تو جس پر دل آپ کا انتظام بندوبست ہے جی، کرنا اللہ پاک نے ہے. ہمیں ذریعہ بنایا کئی بار، جس کو چاہے بنا دیں. تکلیف ہوئی، دکھ ہوا اور اللہ بچائے. واہ 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 واہ.
فری بھی چھپ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں رو لگی. واہ واہ بے شک جی بچوں میں جان ہوتی ہے. ہاں کسی بچے کا کچھ نہ ہو سب بچوں کو. واہ جی بس جی میں نے کہ سب آپ کے سامنے ہے. ایسا ہو رہا ہے. اللہ پاک محفوظ رکھیں مجھے آپ کو ہماری فیملیز کو ان نہ سمجھ میں آنے والے معاملات سے ان نہ نظر آنے والی مخلوقات کی شر سے جس پر گزرتی وہ بہتر جانتا ہے. سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت. زندگی میں انشاءاللہ اور ملاقات. السلام. خیر پانی ہاں ہاں کا پے گا کافی میں نے سنا ہے پانی پے گا پیشاب آ رہا علاج کرا کے آ جا اذان لگاؤں اذان نہ پیشاب کر اذان لگاؤں اذان لگا دو لگا لگاؤں اذان چلا پیشاب کرا کے اوئے جا اٹھ ذرا کوئی نہ میں جا رہا آ